يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں وہ نعمتیں لا تعداد اور بے شمار ہیں. ان نعمتوں کی اگر ہم گنتی لگانا چاہیں اور شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے اور نہیں گن سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی لگانا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. 24 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اللہ نے ہمیں پیر دیے جن سے ہم چلتے ہیں، ہمیں ہاتھ دیے جن ہاتھوں کے ذریعے ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی جن آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، دماغ دیا جس کے ذریعے ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، دل دیا جس کے ذریعے ہم باتوں کو اور چیزوں کو سوچتے ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت دی، جس زبان کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے بے شمار لمحات میں فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ہم نے تمہیں ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی گنتی، اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے. یعنی یہ بھی ہماری دی ہوئی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اگر ہم صرف ایک زبان کی بات کر لیں اور زبان کے بارے میں اگر ہم سمجھ لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان ہمیں دی ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زبان نہ دیتے تو ہمیں کتنی پریشانی ہوتی اور کتنی دقتوں کو ہمیں سامنا کرنا پڑتا. یا اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہوتی لیکن بولنے کی صلاحیت نہ دی ہوتی تو ہمیں کتنی مشکلیں اور کتنی پریشانیاں جھیلنا پڑتی. اس کا اندازہ ہم ان لوگوں سے لگا سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا. ایک انسان اپنی زبان کے ذریعے اپنے معافی الضمیر کو ادا کرتا ہے، اپنے دل کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے، اپنے دل کی آواز، اپنے دل کے ارادے ایک دوسرے انسان تک کیا کرتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے. کیا پیارا نظام اللہ تعالیٰ نے زبان کے ذریعے دیا. کوئی بات ہمارے دل میں آئی، اس دل نے میسج بھیجا ہمارے دماغ کو اور دماغ نے حکم دیا زبان کو، زبان نے حرکت کی اور ہم نے سامنے والے تک بات کی. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کاریگری کے اندر کوئی سوئچ لگایا ہوتا اور کوئی بٹن لگایا ہوتا اور ہمیں اس بٹن کو آن کرنے کا حکم دیا ہوتا تو بتاؤ کتنی دشواری ہوتی. بھئی ہم آپ سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، لیکن ہم اس وقت تک آپ سے بات نہیں کہہ سکتے جب تک کہ پہلے بٹن کو آن نہیں کریں گے اور آن کرنے کے بعد نمبر نہیں ملائیں گے، جب تک ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے.
تو اس دور میں تو بات سمجھنا آسان ہے نا. اگر ہمیں کسی کو فون لگانا ہو تو پہلے اس کا نمبر لگانا پڑے گا نا, کہ بغیر لگائے ہم اس کو کیا کر لیں گے, بات کر لیں گے. تو اس کے لیے بھی ہمیں موبائل نکالنا پڑے گا, پھر اس کا لاک آن کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد ہمیں اس میں نمبر ڈائل کرنا پڑے گا, پھر ہمارے سامنے سے کسی سے جا کر کے ہماری کیا ہوگی, بات ہوگی. بسا اوقات بات نہیں ہوتی ہے, جس نمبر کو آپ سمپرک کرنا چاہتے ہیں وہ نیٹ ورک سے باہر ہے نا, جس نمبر سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ بند ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن قربان جائے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی, یہ طاقت دی کہ ہم کسی سے اپنی دل کی بات کہنا چاہتے ہیں فوراً بغیر کسی تکلف کے, نہ ہمیں کوئی سوئچ آن کرنا ہے, ہم اپنے دل کی بات اپنی زبان کی حرکت کے ذریعے سامنے والے سے کہہ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دے دی, اللہ نے اس پہ کوئی چارج نہیں لگایا, کوئی ٹیکس نہیں لگایا, کوئی جی ایس ٹی نہیں لگایا, کوئی بل ہمیں اس کا نہیں بھرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی ہمیں دے دی, لگا دی کہ بھئی جب ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے, اس کا کوئی چارج آپ کو نہیں بھرنا ہے, اور اس کی سروس بھی نہیں کرانا ہے, آپ کو ورک شاپ نہیں کرانا ہے, تو آپ کے اوپر ایک پابندی ہے کہ اس زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے. کیا کرنا ہے, صحیح استعمال کرنا ہے. اور ہم انسانوں کی سب سے بڑی کمی, سب سے بڑی غلطی, سب سے بڑی کوتاہی یہی ہے کہ ہر دوسرا انسان زبان کا صحیح استعمال کر ہی نہیں رہا ہے. بد زبانی, بدتمیزی, بد اخلاقی, بےہودگی ہمارے معاشرے کا جزو لا ينفک بن چکا ہے, یعنی ایسا حصہ بن چکا ہے جو ہم سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں. اور جتنی پریشانیاں, جتنی مصیبتیں, جتنی آفتیں آ رہی ہیں نا, وہ سب ہماری اپنی زبان کی بدولت ہی آ رہی ہے. انسان اگر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا سیکھ لینا تو 99% آفتیں اور 99% برائیاں اس کی آٹومیٹکلی ختم ہو سکتی ہیں. اکثر و بیشتر برائیوں کا انسان کو سامنا اور آفتوں کا سامنا زبان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا, ان پڑھ تو چھوڑو, پڑھے لکھے لوگ بھی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. ارے تو ایسے باتیں کر رہے ہیں, تو تڑانگ سے گفتگو کر رہے ہیں, بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. تو بتاؤ, اگر ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گے تو جس سے ہم بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا. ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے اس کی عزت کو مجروح کر رہے ہیں, اس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں, تکلیف پہنچا رہے ہیں, اس کو دلی رنج پہنچا رہے ہیں. تو ہماری بدتمیزی کا جواب سامنے والا کائے سے دے گا, بتاؤ, بدتمیزی سے دے گا نا. اب جب وہ بدتمیزی سے دے گا تو اس کی بدتمیزی ہمیں برداشت نہیں ہوگی, پھر نوبت کہاں تک پہنچے گی, لڑائی جھگڑے تک پہنچے گی. لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی زبان کا کیا کرے, صحیح استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو بطور نعمت کے ہمیں دیا. اس زبان سے ہم ذائقے چکھتے ہیں, چیزوں کو چکھتے ہیں, ان کے ذائقے لیتے ہیں, چیزوں کے مزے لیتے ہیں. بھئی بہت ساری لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں, مشروبات, ان کو پیتے ہیں, ان کا اپنا مزہ ہے. کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو مطعومات کہا جاتا ہے, ان کا اپنا مزہ ہوتا ہے. پھر ہم سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اس زبان کے ذریعے ہم بولتے ہیں. بھئی جس کو اللہ تعالیٰ نے گویائی, نطق یعنی کہ بولنے کی صفت سے محروم کر دیا, اور جس کو ہم اپنی زبان سے گونگا کہتے ہیں, بتاؤ کتنی دقت اور کتنی پریشانی ان کو آتی ہے. بہت سارے گھر کے لوگ جو ان کے اشارات کو سمجھ لیتے ہیں ان کے کام ہو جاتے ہیں. جو لوگ ان کے اشارات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے, ان کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں, ان کے وقت پر کام نہیں ہو پاتے ہیں, ان کی وقت پر ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں. اور فرض کریں کسی کو اللہ تعالیٰ نے زبان بھی دی ہوئی ہے, گونگا بھی نہیں ہے وہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا. آپ اندازہ لگائیں کتنی دقت اور کتنی تکلیف ان کو آتی. ہمارا گلا خراب آ جائے تو ہمیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آواز نہیں نکلتی ہے. بعض مرتبہ ہمیشہ کے لیے انسان کی آواز ختم ہو جاتی ہے, تو پھر اس کو ڈاکٹروں کو رجوع کرنا پڑتا ہے. پھر ڈاکٹر اس کو کوئی ایسا آلہ تجویز کرتے ہیں جو اس کی آواز کو نکال لے, گلا دبانا پڑتا ہے. کتنی پریشانیوں کا سامنا. جیسے کسی انسان کو کم سنائی دیتا ہو تو کان میں مشین لگانے کی آتی ہے نا, بھائی اس کے ذریعے انسان بات کو کیا کر لیتا ہے, سن لیتا ہے. ایسے ہی گلے سے آواز نکالنے کے لیے مشین آتی ہے. اس مشین کو انسان کو گلے میں لگانا, پھر گلے کو زور سے دبانا, پھر ایک بھدے قسم کی آواز نکلنا جس آواز کو سن کر کے بچے ہنستے ہوں. تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے کہ
ہمارا گلا بھی صحیح کام کر رہا ہے، ہماری زبان بھی صحیح کام کر رہی ہے، ہم اپنے دل کی بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس زبان کا استعمال صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ گفتگو کریں تو اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اچھی بات کہیں، یقول التی ہی احسن۔ کیوں بھیا اچھی بات کہیں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان ان انسانوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کے درمیان میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ شیطان کو اس سے کیا ملے گا؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ اپنی دشمنی نبھانے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ تم آپس میں کیا کر لو؟ لڑائی جھگڑا کر لو۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان بیہودہ گفتگو کرتا ہے، بدتمیزی والے گفتگو کرتا ہے، بد اخلاقی والے گفتگو کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں نکل کر کے آتا ہے۔ اور لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم زبان کا ایسا بیجا استعمال کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ غلط ہے۔ کیچی کی طرح ہماری زبان چلتی ہے، جو کچھ آیا منہ میں ہم نے وہ کہہ دیا۔ وہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے اس سے ہمیں کوئی سروکاری نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، اس بات کا انجام کیا نکلے گا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ عقل مند انسان کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے، کائم ہوتی ہے دل میں، اور بے وقوف انسان کا دل اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ بے وقوف انسان بغیر سوچے سمجھے بول دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، اور عقل مند انسان کیا ہوتا ہے؟ سوچ کے بولتا ہے۔ اسی لیے حکما کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ کیا کرو؟ پہلے تولو پھر بولو۔ اور میں کہتا ہوں کہ پہلے سوچو کہ میں کیا بولنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر اس کو تولو کہ بھئی جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں، اس کا کیا انجام ہوگا، پھر اس کے بعد میں بولو۔ اگر ہمیں کوئی بات بھلی معلوم ہو رہی ہے، اچھی معلوم ہو رہی ہے تو ہم اس کو بول دیں اور کہہ دیں، اور اگر ہمیں اچھی بات نہیں لگ رہی ہے، اچھی بات معلوم نہیں ہو رہی ہے، محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی ساری چیزوں سے نجات کا ذریعہ ہے، سارے جھگڑوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ پتہ یہ چلا کہ جو بیجا بولتا رہتا ہے، فضول کی باتیں کرتا رہتا ہے، بعض اوقات وہ انسان برائیوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی گرفت ہو جاتی ہے، پکڑ ہو جاتی ہے، پھر اس کو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نجات کیسے ممکن ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے اللہ کے رسول سے؟ نجات کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی کہ بیجا گفتگو نہ کرو، بہت زیادہ نہ بولا کرو، اور اکثر و بیشتر اپنے گھر میں رہا کرو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلا کرو، اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ تو ایسی صورت میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور تمہاری نجات کیا ہو جائے گی؟ تو میں نے آپ کے سامنے بھی ایک آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق انسان، گناہگار انسان، غیر ذمہ دار انسان کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، پہلے یہ جان لیا کرو کہ یہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ بنا سوچے سمجھے اس خبر کے اوپر کوئی فیصلہ نہ لیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم کچھ لوگوں کو مصیبت اور پریشانی کے اندر ڈال دو گے نادانی کی وجہ سے، پھر تم شرمندگی کا اور افسوس کا باعث بنو گے، گویا کہ پھر تمہیں شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ ہمیں کوئی خبر ملتی ہے، کوئی بات ملتی ہے، اس بات کی تحقیق کیے بغیر، اس بات کے بارے میں یہ جانے بغیر کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے، ہم اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پھر وہ بات آگے بڑھتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ جھوٹ اتنا عام ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بات کہی، کسی نے ہمیں کہی تھی، ہم نے اس بات کو آگے بڑھا دیا۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر کے،
ہم یہ اندازہ لگائیں کہ یہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے یہ ذمہ دار قسم کا انسان ہے کہ غیر ذمہ دار انسان ہے. یہ ایک مسلمان کو تو ایک ذمہ دار انسان کے طور پر پیش آنا چاہیے اور ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ بھئی میں جو بات کہوں سچی بات کہوں، اچھی بات کہوں، نیک بات کہوں. اگر کوئی نیک بات ہے جس کو ہمیں لوگوں میں کہنا ضروری ہے یا اچھی بات ہے تو ہم کہیں، اس کو آگے بڑھا دیں، لوگوں سے کہہ دیں. اور اگر کوئی اچھی بات اور نیک بات نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کریں. کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں. تو اکثر و بیشتر جو لڑائی جھگڑے، فتنہ اور فساد، برائیاں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں آتی ہیں، کس بنیاد پر آتی ہیں؟ انسان کی زبان کی بنیاد پر آتی ہیں. انسان صرف اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لے تو ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، اور اگر انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا نہ سیکھے تو ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا سکتا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں ہر طرح کے انسان سے گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا. فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے مقام، ان کی حیثیت، ان کے مرتبے کے اعتبار سے پیش آؤ. فرمایا جو ہمارے بڑوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا اکرام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. کتنی پیاری بات بتلائی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ چھوٹے سے کیسے گفتگو کرنا ہے، بڑے سے کیسے گفتگو کرنا ہے، چاچا سے کیسے گفتگو کرنا ہے، تایا سے کیسے گفتگو کرنا ہے، خواتین سے کیسے گفتگو کرنا ہے. ہر ایک کو ہم جو ہے نا ایک ہی ڈنڈے سے اور ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں. ہمیں گفتگو کے آداب ہی نہیں پتا ہے کہ گفتگو کس انداز میں کرنا چاہیے، کس لہجے میں کرنا چاہیے. بعض مرتبہ بات ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن بات کے پیچھے ہم سامنے والے کو لٹھ مار رہے ہوتے ہیں. بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت دکھ کر کے جو ہے نا ہم سے بدزن ہو جاتا ہے وہ انسان، اس کی طبیعت دکھ جاتی ہے. ہم بات نہیں کر رہے ہوتے، اس کو تانا مار رہے ہوتے ہیں. دیکھو زبان کے گناہ، ہم بعض مرتبہ زبان سے ایسی باتیں کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوا. اللہ کی قسم ہماری اس زبان کا صحیح استعمال ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے اور اس زبان کا غلط استعمال ہمیں جہنم تک پہنچا سکتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا قیمتی کلمہ نکال دیا، اور اس کلمے کی بدولت وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جنت میں چلا جاتا ہے. اللہ کی رضا کا اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے وہ کلمہ. اور بعض مرتبہ انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کیسا کلمہ نکال دیا. وہ اس کلمے کی بدولت اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے، اور کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں. علماء نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر کے حاضر ہوگا، لیکن اس کی زبان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ نیکیوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک زبان کی حرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو کیا کر دیں گے؟ ریزہ ریزہ کر دیں گے، ختم، کسی کام کے نہیں. اور کبھی کبھار انسان کے پاس نیکیاں بہت ساری نہیں ہوں گی، اچھائیاں بہت زیادہ اس کے پاس میں نہیں ہوں گی، ثواب والے اعمال اس کے پاس بہت زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن زبان کے بول اس کے پاس ایسے پیارے ہوں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہاڑ کی شکل میں، پہاڑ کی صورت میں، نیکیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہوں گے؟ حاضر ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس زبان کی اچھائیوں کی بدولت اس کے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض مرتبہ ہم زبان سے کوئی بات نکال دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک دوسری بیوی کے متعلق، جن کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کوئی بات کہہ دی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ہائٹ اور ان کے قد کو لے کر کے آپ نے تبصرہ کر دیا، کمنٹ کر دیا کہ وہ تو کیا ہے؟ چھوٹے ہائٹ کی ہیں، پستہ قد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم جانتی ہو تم نے کیا کہہ دیا؟ فرمایا تم نے اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالا ہے کہ اگر اس نکلے ہوئے جملے کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کے پانی کو خراب کر دے، اس کو کڑوا کر دے. بتاؤ آپ کیا بولا تھا حضرت عائشہ نے؟ کہ وہ تو کیا ہے؟
چھوٹی ہائٹ کی ہیں. کیسے ہائٹ کی ہیں؟ چھوٹی ہائٹ کی ہیں. لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ عائشہ تمہیں معلوم ہے تم نے کتنی بڑی بات بولی ہے؟ اگر تمہارے اس لفظ کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کے پانی کو کیا کر دیں؟ خراب کر دیں. بعض مرتبہ ہم بھی زبان سے ایسی بات نکال دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے رویے ہماری بیویوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے رویے ہماری اولادوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے رویے ہمارے بھائیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے رویے ہمارے والدین کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے رویے ہماری اپنی بہنوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے رویے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے رویے اماموں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے رویے مؤذنوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے رویے علماء کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے رویے اپنے شہر کے ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. ہم جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اس فیلڈ میں کام کرنے والوں لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے ٹھیک نہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم زبان سے جو لفظ بول رہے ہیں نا, یہ لفظ یوں ہی نہیں ہے کہ ہم نے بولا اور زبان کے اندر اڑ کر کے ختم ہو گیا. بھئی وہ ہوا سے غبارے بنانے کا وہ آتا ہے نا ایک لکوڈ, بچے اس میں وہ سلائی ڈالتے ہیں, پھر سلائی کو نکال کے اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ غبارہ بنتا ہے. کچھ دیر وہ غبارہ ہوا میں گھومتا ہے, اس کے بعد میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جو لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ زبان سے نکلنے کے بعد میں وہ غبارے کی طرح ختم نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے جو بولا بول دیا, بول کے ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. نہیں میرے دوست, ایک ایک لفظ ہمارا لکھا جا رہا ہے. ہماری پیدائش سے لے کر کے ہماری موت تک کی ایک ایک حرکت, ایک ایک لفظ, جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں نا وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی انسان جو کوئی بھی لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے اور بولتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگراں مقرر ہے جو کہ ریکارڈ کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے. ایک ایک لفظ ہمارا نوٹ ہو رہا ہے. بھائی اس دور کے اندر ریکارڈنگ سمجھنا آسان ہے نا. اب میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں آن ریکارڈ, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا. اب یہ بات یا میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. اگر یہ ریکارڈ نہیں ہوتا نا تو میں ایک مرتبہ اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے مجھے تو میں سمجھتا چلو ٹھیک ہے عوام ہے, عوام کے سامنے بات ہو رہی ہے, ان کو کیا پتہ چلے گا, چوک ہو گئی, تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی, چل جائے گی. لیکن آن ریکارڈ بات ہو رہی ہے, مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہوں. یہ بات دنیا سنے گی. ایک لفظ کی بھی میں نے مسٹیک کر دی میری پکڑ ہو جائے گی کہ یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی, یہ بات کہاں سے آپ لے آئے, آپ نے اپنی مرضی سے یہ بات کیسے کہہ دی. تو میں آپ کے سامنے اس ریکارڈ کے ڈر سے کہ بھائی دنیا کے اندر اگر میں نے کوئی بات کر دی تو کیا میسج جائے گا, لوگوں میں غلط میسج جائے گا, میں ایک ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہوں. اسی طرح ایک انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. ذمہ دارانہ گفتگو کرے کہ بھائی میں کوئی ایسی گفتگو کروں کہ جس گفتگو کے متعلق اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر لیں گے تو میں اس کو کیا دے دوں گا, جواب دے دوں گا. مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی. فرمایا جب کبھی تم کوئی بات بولو یا کوئی بات لکھو یا کہیں پر تمہیں کوئی گواہی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ سب کرنے سے پہلے تو اس بات کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ لو اور سمجھ لو. کیسے سمجھ لو؟ کہ جو بات میں لکھنے جا رہا ہوں یا جو بات میں بول رہا ہوں یا جس بات کی میں گواہی دے رہا ہوں, اگر یہ کسی عدالت میں مجھے پیش کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو میں اس کو صحیح اور سچا ثابت کر دوں گا. تو تم اپنے منہ سے کوئی بات نکالو, بولو, ورنہ خاموش رہو. اگر تم اس بات کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ خاموش رہو. تو فرمایا کہ ہمارا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے, ہر لفظ ہمارا لکھایا جا رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی دو لوگ گفتگو کر رہے ہوں اور ان کے پاس میں کوئی سی آئی ڈی بیٹھا ہوا ہو اور وہ حکومت کے خلاف کوئی پلاننگ بنا رہے ہوں, تو بتاؤ وہ سی آئی ڈی کے سامنے کوئی بات کریں گے, گفتگو کریں گے؟ کریں گے؟ بتائیے آپ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ سی آئی ڈی بیٹھا ہوا ہے. سی آئی ڈی کے ڈر سے اپنی گفتگو کیا کر دیں گے؟ ترک کر دیں گے کہ بھائی اس کے سامنے اگر ہم گفتگو کریں گے تو حکام بالا تک ہماری بات پہنچ جائے گی, پھر ہمارے اوپر کارروائی کا اور ہمارے اوپر جو ہے نا کلیم کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ بچائیں گے. یا کوئی دو تین لوگ آپس میں کوئی پلاننگ کر رہے ہوں اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری اس بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, تو بتاؤ جہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہو وہاں پر وہ پلاننگ کریں گے؟ ریکارڈنگ کے ڈر سے پلاننگ نہیں کریں گے. تو ایسے ہی ہماری ساری گفتگو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے. کل قیامت کے دن ساری ریکارڈنگ کو ہمیں سنا دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا, دیکھو تم نے یہ کہا تھا جو تمہیں یاد بھی نہیں ہے, تم نے یہ بولا تھا جس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے, تم نے فلاں کے بارے میں یہ کمنٹ کیا تھا, فلاں پر یہ تبصرہ کیا تھا, فلاں کو تم نے گالی دی تھی, فلاں کی تم نے غیبت کی تھی, فلاں کو تم نے گالی گلوچ کے ساتھ پیش آئے تھے, فلاں کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی تھی, فلاں کے ساتھ تم نے گالم گلوچ کیا تھا, اور فلاں کے ساتھ تم نے بےہودگی کی تھی, اور فلاں کو تم نے اس طرح سے بلایا تھا, اس میں عیب لگایا تھا. یہ ساری چیزیں تمہاری کیا ہوئی ہیں؟
لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ بھئی میں ایک عام انسان کی طرح نہیں ہوں کہ جیسے چاہوں زندگی گزار رہا ہوں، نہیں، مجھے تو اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے گناہ سے بھی کیا ہے، بچانا ہے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، یہ زبان سے ہم آئے دن کرتے رہتے ہیں، پڑھے لکھے، عالم، جاہل، ان پڑھ، چھوٹے بڑے سب اس کے اندر مبتلا ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے غیبت شروع ہو گئی، پھر غیبت کے بعد میں بدگمانی۔ بھائی جس کسی کی غیبت کی جائے گی اس کے بارے میں انسان اچھا گمان رکھے گا کہ بدگمان ہوگا؟ بدگمان ہو جائے گا، بدگمان ہو جائے گا۔ بدگمانی بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ چغلی، اس کی بات سنی، اس سے جا کر کے لگا دی، یہ بھی ہماری زبان کا گناہ ہے۔ گالم گلوچ، کسی کو طعنہ مارنا، کسی کو غلط لقب سے پکارنا، غلط انداز میں اس کے ساتھ پیش آنا، یہ وہ سارے گناہ ہیں جو ہم زبان سے آئے دن 24 گھنٹے میں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں کبھی کبھار یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے کون سی بات نکالی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بن گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اور کبھی کبھار ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے زبان سے کون سی اچھی بات نکال دی۔ اور دیکھو، زبان سے بری بات نکالنا یا ہمارے نہ نکالنا، زبان کو قابو میں رکھنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ زبان آٹومیٹکلی چل جائے گی، ہم نہیں چاہیں گے جب بھی چل جائے گی۔ بھائی ہمارے اپنے گھروں پر پانی کی ٹنکیاں بنی ہوئی ہیں، تو جب ہم پانی کے لیے موٹر کا سوئچ آن کرتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ٹنکی اوور ہو جاتی ہے اور پانی کیا ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان میں پتہ نہیں رہتا ہے۔ لیکن آج کل تو ایسے سسٹم آ گئے ہیں کہ انسان پہلے سے الرٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن زبان ہماری ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اپنے بس میں ہے، اپنے قابو میں ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 ہونٹ بھی لگا دیے۔ جب تک ہم ان دونوں ہونٹوں کو حرکت نہیں دیں گے، کوئی بھی بات اور کوئی بھی آواز ہمارے منہ سے نہیں نکلے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اس زبان کا استعمال کرنا ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے، ہمارے اپنے بس میں۔ ہم خاموشی اختیار کر لیں۔ دیکھو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے ٹھیک ہیں، لیکن کوئی انسان ہم سے بھڑنا چاہ رہا ہے، ہمارے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، ہم سے الجھ رہا ہے، ہم سے چھیڑخانی کر رہا ہے، ہمیں ٹارچر کر رہا ہے، اور ہماری کنڈیشن اس نے اس طرح سے بنا دی کہ اب ہم اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں، اس کا سلیقہ اور اس کا ڈھنگ بھی ہمیں ہماری شریعت نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان اہل ایمان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو یہ وہاں سے سلام کر کے کیا ہو جاتے ہیں، ٹل جاتے ہیں۔ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا۔ اگر آپ بھی بدتمیزی پر اتر آئیں گے تو پھر آپ نے اور اس میں فرق کیا رہے گا؟ اس لیے فرمایا بے ادبوں سے ادب سیکھو۔ کیا کرو؟ بے ادبوں سے ادب سیکھو، اس طور پر کہ جو وہ کرے تم نہ کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بھائی بدتمیز انسان نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو آپ کو ادب سیکھنا ہے کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے، میں تمیز کے ساتھ پیش آؤں۔ کیسے تمیز کے ساتھ پیش آؤں؟ یہ جن الفاظ کا استعمال کر رہا ہے میں اس کے ساتھ ان الفاظوں کا استعمال نہ کروں۔ اس طور پر آپ تمیزدار اور بدتمیز انسان کے اندر کیا کر دیں گے؟ فرق پیدا کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کے باہر 2 ہونٹ لگائے ہیں جو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ زبان آپ کے قابو میں ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بات بھلی ہے، اچھی ہے، تو آپ بات کریں ورنہ نہ کریں۔ ہم بات کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو زخم مار رہے ہوتے ہیں، لوگوں پر کچوکے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم جو ہے نا نیزے مار رہے ہوتے ہیں، اور ایسے زخم ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے بولوں کے ذریعے کر دیتے ہیں کہ زندگی بھر وہ زخم نہیں نکلتے ہیں۔ بھئی کسی کو اگر ہم نے چھری کا، تیر کا جو ہے نا، اگر کوئی تلوار کا گھاؤ لگا دیا اور اس کو زخم لگا دیا تو وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور انسان بھول جاتا ہے، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم انسان کا کبھی بھی نہیں نکلتا ہے اور کبھی انسان بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا وہ ہمیشہ ہرا۔ چھری، تیر کا، تلوار کا جو زخم ہوتا ہے وہ چند دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے اور بھر جاتا ہے، لیکن جو زخم زبان کا لگ جاتا ہے وہ زندگی بھر کے رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو صحیح ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ جو بات بھی ہم کر رہے ہوں، بھلی بات کر رہے ہوں، جو بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو۔ اتنی پیاری باتیں میں آپ کو اردو زبان کی دوسری کی کتاب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے جب اس مضمون کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے جان بوجھ کر کے ایک عنوان ہے اردو زبان کی دوسری کتاب میں گفتگو کے آداب، ان دونوں شعروں کو میں نے لیا جو ابھی ایک آپ کے سامنے پڑھا اور ایک ابھی پڑھ رہا ہوں۔ جو بات کہو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، آپ کی بات کے اندر کوئی گھماؤ پھراؤ، اینچ پیچ نہ ہو، صاف ستھری ایک دم اور بھلی بات ہو، لوگوں کو اچھی لگے۔ آگے کیا فرمایا؟ کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔
ہے نا, یعنی آپ کی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, آپ کی بات سے کسی کا دل نہ دکھے, بلکہ آپ کی بات کو سن کر کے سامنے والا خوش ہو جائے, اس کو اچھا لگے, اچھا محسوس ہو. تو ہمیں ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہم اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ کسی کو بھی جو من میں آیا ہم نے کہہ دیا, جو من میں ہمارے دل نے چاہا ہم نے اس کے سامنے کیا کر دیا, بول دیا. نہیں میرے دوستوں, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایمان قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل قائم نہ رہے, اور کسی بھی انسان کا دل قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھے قائم نہ رہے. پتہ یہ چلا کہ ہمارے ایمان کی سلامتی اس بات میں ہے کہ ہمارا دل صحیح سالم رہے, اور ہمارے دل کی سلامتی اس بات میں ہے کہ ہماری زبان صحیح سالم رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق کائے سے ہے, دل سے ہے, اور دل, زبان جو ہے وہ دل کے ترجمان ہے. انسان کے جو دل میں آتا ہے نا, وہی انسان لوگوں کو پروستا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے, دیتا ہے. انسان کے ذہن و دماغ کے اندر اور اس کے دل و دماغ کے اندر جو خیالات آتے ہیں, ان خیالات کا اظہار انسان اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کے سامنے کرتا ہے. تو انسان کے دل اور دماغ کی ترجمانی کرتی ہے اس کی زبان. انسان اپنا کردار, اپنا کریکٹر اور اپنی تربیت لوگوں کے سامنے زبان کے ذریعے ظاہر کر رہا ہوتا ہے. انسان بدتمیزی کر کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میری تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے. انسان لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں ایک اچھے معاشرے سے, ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میری تربیت اچھی ہوئی ہے. لہٰذا انسان اپنی تربیت کا بہترین ثبوت لوگوں کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آ کر کے دے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ کا ایسا ایک لیول لگاتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے یہ. کیا ہے یہ؟ جھوٹ کی بدترین سواری ہے. دیکھو, جھوٹ بولنا ہے زبان کا گناہ ہے نا. ایک جھوٹ تو وہ ہے جو انسان کھلم کھلا بولتا ہے, سب لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی انسان جھوٹا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اس کا گناہ اور اس کی قباحت اپنی جگہ پر ہے. بعض مرتبہ انسان اپنے جھوٹ کو دوسرے لوگوں پر تھوپ رہا ہوتا ہے. کیسے؟ بھئی بازار میں اس طرح کی بات چل رہی تھی, لوگ ایسا کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی نے لوگوں کے کیا کھا لیے, ایسے کھا لیے. فلاں آدمی کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے, بلکہ یہ لوگوں کی کیا کر رہا ہے, بات نقل کر رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہی جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے جھوٹ کو دوسرے لوگوں کی طرف تھوپ رہا ہے. اسی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. بھیا اگر کسی کی سنی سنائی بات آپ آگے نقل کر رہے ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ بات جھوٹ ہے, جب جھوٹ بات ہے تو جھوٹ بات کو آگے بڑھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے, اور اگر وہ بات سچی ہے تو اس کے متعلق آپ کے پاس کوئی دلیل ہے سچا ہونے کی. اگر سچا ہونے کی دلیل ہے تو اس بات کو آگے پھیلانا آپ کے لیے کیا ضروری ہے, اور اگر دلیل نہیں ہے تو گویا کہ وہ بات کیا ہے, جھوٹی ہے, اور جھوٹی بات کو آپ آگے بڑھا رہے ہو تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ آپ خود کیا کر رہا ہو, گناہ کر رہے ہو اور جرم کر رہے ہو. لہٰذا کوئی سنی سنائی بات بھی ہم آگے نہ کریں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی بھی جھوٹی سچی خبر کہیں پر بھی دیکھی, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ, اس کو آگے شیئر کر دیا بغیر سوچے سمجھے کہ بھئی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. اس بات کو کیا کر دیا, آگے فارورڈ کر دیا. سارے لڑائی جھگڑوں کی جڑ جو ہے نا, یہ زبان کا غلط استعمال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح زبان استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.